بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر اور ان کی اہلیہ نور جہاں کے دور کے اہم ثقافتی پہلوؤں پر۔ اس کے علاوہ انصاف کے لیے جہانگیر نے کون کون سے اقدامات کیے اور جہانگیر کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ تو سامعین کرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ سامعین کرام، جہانگیر فارسی ادب اور شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق رکھتا تھا۔ جہانگیر کو علم فطرت پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ اس کی کتاب تذکرہ جہانگیری کو فارسی ادب میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اس کا علمی ذوق بہت بلند تھا۔ اس دور کی لکھی ہوئی تحریریں اب بھی مختلف میوزیم میں موجود ہیں۔ جہانگیر کے دور میں فارسی زبان اور ادب پر بہت سارا کام ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی اہلیہ نور جہاں بھی ایک اچھی شاعرہ تھی اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی۔ نور جہاں فارسی زبان سے خوب آشنا تھی اور اچھے شاعر کہا کرتی تھی۔ نور جہاں نے شاعری کے ساتھ ساتھ جدید فیشن اور مختلف کھانوں کو بھی برصغیر و پاک و ہند میں متعارف کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے دور میں فن مصوری نے اس قدر ترقی کی کہ ہر مصور ایک جو تصویر تیار کرتا، ایک انسانی چہرہ اگر تیار کرتا تو ایک مصور انسانی چہرہ تیار کرتا تھا، جبکہ دوسرا مصور اس کا لباس تیار کرتا تھا اور تیسرا مصور اس کا پس منظر دکھایا کرتا تھا۔ ان تصویروں کو جو یہ مصور تیار کرتے تھے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی، یعنی کہ وہ اس طرح کی مصوری کرتے تھے کہ ہر وقت جس طرح آج کا کیمرہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے تصویروں کو، اسی طرح وہ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر ان کو محفوظ کر لیتے تھے، ان کا خاکہ بنا لیتے تھے۔ وہ یعنی کہ اس قسم کے بہت اعلیٰ معیار کے مصور تھے۔ اور اس وقت نور جہاں نے بھی ہندوستان میں نئے زیورات اور لباس نئے متعارف کروائے۔ سامعین کرام، مغلیہ دبستان مصوری جہانگیر کے عہدۂ حکومت میں اس کے ذاتی شوق سے بہت بام عروج کو پہنچی۔ جہانگیر اکثر سفر میں اپنے مصور کو اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ راستے میں کہیں بھی اسے کوئی خوبصورت پھول، کوئی خوبصورت پرندہ یا کوئی خوبصورت جانور یا کوئی نیا جانور جو پہلے نظر نہیں آیا تھا اس کو نظر آ جاتا تو وہ فوراً ان کی تصویریں تیار کروا لیا کرتا تھا اپنے مصوروں سے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جہانگیر نے ایک گولی چلائی اور وہ گولی شیر کی آنکھ میں جا لگی، تو اس کا جو درباری مصور تھا جو اس وقت ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اس نے فوراً وہ جو منظر تھا اس کو کیچ کر لیا اور اس کی مصوری بنا لی، اس کی تصویریں بنا لی۔ جہانگیر کو تصویروں کی اس قدر پہچان تھی
کہ وہ تصویر کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ کس مصور نے تیار کی ہے۔ اس کے زمانے میں مشہور استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، جانوروں کی تصویریں بنایا کرتا تھا، وہ جہانگیر کا درباری مصور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصویریں دنیا بھر کے عجائب گھروں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر کو اور ملکہ نور جہاں کو تعمیرات کا بھی شوق تھا، لیکن تعمیرات کی بجائے مصوری کا زیادہ شوق رہا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے چند خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں قابل ذکر لاہور میں مستی دروازے کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوابگاہ تعمیر کرائی، جس میں ان آج کل عجائب گھر قائم ہے۔ اس کے علاوہ مقبرہ انارکلی میں جہانگیری دور کی ایک عمدہ عمارت بھی موجود ہے۔ اس میں جہانگیر کی ایک چہیتی بیوی صاحب جمال کی قبر بھی ہے۔ اسی زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ مقبرہ تعمیر کروایا اور اس مقبرے کا نام اعتماد الدولہ رکھا۔ سامعین کرام، یہ عمارت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزلہ ہے اور چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے ہیں، جن پر پیچا گاری کا بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقبرے پر گنبد کی بجائے بنگالی طرز کی چھت تعمیر کی گئی ہے، جو اس ماحول میں بڑی واضح اور بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا ہے۔ جہانگیر کو سامعین کرام منظر فطرت کے ساتھ ساتھ بہت طبی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ تعمیر کروائے، جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور دیکھنے کے لائق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام جہانگیر کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ جہانگیر کے دور میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ رہتے تھے اور ان میں ہندوستان کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں کئی فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور بہت سارے موسیقاروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر کی محفل موسیقی میں لوگ اس طرح وجد میں آ جاتے تھے کہ جہانگیر نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کیا جا رہا تھا اور اس قدر اس کو شوق سے بیان کیا جا رہا تھا، اس قدر اس کو وجد سے بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو وجد آ گیا اور اسی عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ نور الدین محمد جہانگیر نے انصاف کے لیے بھی بہت جدوجہد کی، بہت کوشش کی، بہت انصاف فراہم وہ انسان تھا۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدا عوام پسند اقدامات سے کی۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تمام مخالفین کو سرعام معافی دے دی۔ جن لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے میں مدد کی تھی، ان کو اس نے طلب کیا اور ان کو اپنے دور میں اپنے عہد میں اعلیٰ
عہدوں پر فائز کر دیا۔ شاہی محل کے باہر ایک زنجیر نصب کر دی اس نے، جس کو ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا تھا۔ یوں سامعین کرام بہت ہی زبردست انصاف کا اس نے نظام بنا دیا تھا۔ اس کے بعد سامعین کرام 1627 عیسوی میں جہانگیر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کا انتقال لاہور میں ہوا، اور اس کو شدرہ جو لاہور کے قریب ہی ہے اور لاہور میں شامل ہے، اس کو شدرہ میں اس کے قلعے میں دفن کر دیا گیا، اور وہاں پر شدرہ میں اس کا آج بھی مقبرہ موجود ہے۔ سامعین کرام امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں کہ ان کے بعد آنے والے شہاب الدین محمد شاہ جہان کیسا تھا، بادشاہ مغلیہ سلطنت کا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔